بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نواز شریف کی بریت کا جو العزیزیہ ریفرنس میں آج سماعت ہوئی اور ان کو بری کیا گیا، مختصر اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اصل آج ہم بات کریں گے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا وہ خط جو انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو لکھا۔ پہلی بار بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف آواز بلند کی ہے جو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ اور تیسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ کل ایک بڑی سماعت ہونے جا رہی ہے عالمی عدالتوں کے خلاف۔ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کے اوپر اپیلوں پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک درخواست دائر کی گئی ہے ویڈیو جو لائیو سٹریمنگ کی اور لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کی، وہ ایک امتحان میں ڈال دیا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو، چونکہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سنوایا جا سکتا ہے لائیو، اگر ان کی جو چونکہ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پر ہی وہ لنک دے دیتے ہیں اور وہ یوٹیوب پر اور تمام چینلز وہاں سے اٹھاتے ہیں، ہم نے بھی آج اس کو چلایا۔ تو اب یہ جو بڑا دلچسپ ہو گیا کہ کل کیا کرتے ہیں، کیا اس کی ویڈیو، اور یہ باقاعدہ درخواست دائر ہوئی ہے اور درخواست گزاروں نے درخواست دائر کی ہے جو اس کیس میں فریق ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نواز شریف کے آج کی جو سماعت تھی اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں، اور پھر ہم آ جاتے ہیں جو بار کونسلز کی جانب سے جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں کو منظور کیا ہے، اور 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے سماعت کی، اور اس سماعت میں عدالت کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ صرف 7 منٹ فیصلہ محفوظ ہوا اور اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا۔ امجد پرویز نے کہا جی میں صرف ایک نقطے پر، اور وہ نقطہ ہے زیر کفالت، کہ کیا نواز شریف کے بچے زیر کفالت تھے، اس نقطے پر بات کرنا چاہوں گا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نیب نے نواز شریف کے زیر کفالت سے متعلق کچھ ثابت کیا۔ امجد پرویز نے بتایا کہ استغاثہ کے اسٹار گواہ واجد ضیاء نے اعتراف کیا کہ زیر کفالت سے متعلق کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے بے نامی مقدمات سے متعلق 13 عدالتی فیصلے عدالت میں پیش کیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہ نیب نے کوئی ثبوت دیا کہ اپیل کنندہ کے زیر کفالت کون تھے، جس پر امجد پرویز نے کہا کہ بے نامی کی تعریف سے متعلق مختلف عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ امجد پرویز نے بتایا کہ ہم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی اعتراضات اٹھائے تھے۔ وکیل امجد پرویز نے عدالتی فیصلے دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے 3 چیزوں پر انحصار کیا۔ ٹرائل کورٹ نے پاناما کیس میں دائر سی ایم اے کو بنیاد بنایا، تینوں سی ایم اے حسن نواز، مریم نواز اور حسین نواز نے جمع کرائیں۔ امجد پرویز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی جانب سے ایک بھی سی ایم اے جمع نہیں کرائی گئی۔ ٹرائل کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ یہ جمع کرائی گئی سی ایم ایز مجرمانہ مواد ہیں، ایک بھی سی ایم اے ثابت نہیں کرتی کہ نواز شریف ان اثاثوں کے مالک تھے۔ اب اگر مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ان جائیدادوں کے مالک نواز شریف ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک نواز شریف خود نہ مانے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو بھی ریلیونٹ ایویڈنس تھی اس کو عدالت نے مانا ہی نہیں۔ عدالت نے کہا کسی جگہ پہ نواز شریف نے خود مانا ہے کہ وہ میرے زیر کفالت ہے، تو جی نہیں مانا، بس نہیں مانا تو ختم۔ امجد پرویز نے دلائل دی ہے کہ ان سی ایم ایز میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نواز شریف کی ملکیت تھی، بلکہ یہ لکھا گیا کہ نواز شریف کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ کسی ایک مقدمے کے ثبوت کو کسی دوسرے مقدمے میں نہیں پڑھا جا سکتا، کہ وہ چونکہ سپریم کورٹ میں دائر کیے گئے تھے تو اس کو اس مقدمے میں ثبوت کے طور پر نہیں پڑھا جا سکتا، خصوصی طور پر جب دونوں مقدمات کی نوعیت الگ ہو۔ حسین نواز کے کیپٹل ٹاک کے انٹرویو پر بھی انحصار کیا گیا، حالانکہ اس انٹرویو میں بھی حسین نواز کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا تعلق نہیں ہے۔ امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف کو قومی اسمبلی میں تقریر پر بھی انحصار کیا گیا۔ امجد پرویز نے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بتایا کہ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مقدمات میں ملزم کو معصوم سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ کیس ہیں چونکہ نیب ترمیم ختم ہو چکی ہیں تو برڈن آف پروف ہمیشہ ملزم پر ہوتا ہے۔ یہاں ملزم پہ کوئی برڈن آف پروف نہیں ہے، سارے کا سارا عدالت پروسیکیوشن سے پوچھتی ہے۔ نیب وکیل نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ جی جو ریفرنس کی چارج شیٹ ہے وہ پڑھی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب نے اپنی تفتیش کی، اثاثہ جات کیس میں تفتیش کے 2-3 طریقے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے جو شواہد اکٹھے کی وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اس پہ 161 کے بیانات موجود ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے نواز شریف پر عائد کی کہ فرد جرم کے کچھ حصے پڑھے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا العزیزیہ اور ہل میٹل 2 پرائم الزامات ہیں، یہ بتائیے کہ العزیزیہ کب لگی، کیسے لگی؟ آپ پروسیکیوٹر تھے، بتائیں آپ کے پاس کیا شواہد تھے، آپ بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد پر بار ثبوت ملزم پر منتقل کیا۔
چیف جسٹس نے نائب وکیل سے مکالمہ کیا کہ قانون کو چھوڑیں، قانون ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ سیدھا مدعے پر آئیں، کوئی ریکارڈ پر ثبوت ہوگا، کوئی گواہ موجود ہوگا۔ ایسے تابڑ توڑ سوالات کیے عامر فاروق صاحب نے، جیسے پوری فائل عامر فاروق صاحب پڑھ کے بیٹھے تھے اور ایک ایک چیز کو ان کو پتہ تھا۔ انہوں نے تابڑ توڑ سوالات کیے۔ نیب پروسیکیوٹر تیار نہیں تھے، وہ تو ان کو پیچھے سے آرڈر تھا کہ آپ نے تیار نہیں ہونا، اور بہت تیزی سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ساری چیزیں پوچھ رہے تھے۔ بہرحال عدالت نے کہا جی کہ مفروضات کی بنیاد پر تو سزائیں نہیں دی جاتی، اور اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس پر فیصلہ محفوظ ہے۔ اتنا لمبی ایک یہ سارے ریفرنس تھے، اور جس میں 10 والیوم ہوں، 9 والیوم بطور ثبوت پیش کیے گیا ہوں، اور کسی چیز کو دیکھا ہی نہ جائے، اور عدالت 1 یا 2 سماعتوں پر بری کر دے اپیلوں میں۔ اتنا تو عام جو مرڈر کیس ہیں اس پر نہیں عدالتیں تیزی کے ساتھ انصاف دیتی، چونکہ نواز شریف ہے تو نواز شریف کو تیزی سے انصاف ملنا چاہیے تھا، اور وہ نواز شریف کا حق بنتا ہے چونکہ وہ فیورٹ چائلڈ آف دی جوڈیشل سسٹم ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پریس ریلیز جاری کی ہے۔ چودھری اشتیاق خان صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی زیر صدارت جنرل کونسل کا مذمتی اجلاس ملٹری کورٹس کے بینچ کی تشکیل کے لیے غیر آئینی صوبائی حکومتوں کی سپریم کورٹ میں دائر پٹیشنز کے خلاف منعقد ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کا کابینہ کا اجلاس نہیں، جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مذمتی اجلاس ہے، کس لیے کہ ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا نگران حکومتوں نے، جو غیر آئینی حکومتیں ہیں وہ کیسے چیلنج کر سکتی ہیں، اور اس کو سماعت کے لیے کیسے مقرر کر دیا گیا۔ اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ گفتگو کی گئی تمام رہنماؤں نے۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چودھری اشتیاق خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلوں کی بھرمار ہے، جس پر وکلا برادری شرمندہ ہے۔ اعلیٰ عدلیہ شہید ذوالفقار بھٹو کے جوڈیشل قتل کا داغ دھونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب جو داغ اور بدنما دھبے موجودہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لگا رہی ہے، انتہائی قابل شرم ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان پر جب مشکل وقت تھا وہ کہتے تھے میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں، لیکن ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اب غیر آئینی صوبائی حکومتوں اور پٹیشنز پر بینچ تشکیل دے کر جوڈیشری کا قتل عام کرنے چلے ہیں۔ آپ جوڈیشری کا قتل عام کرنے چلے ہیں۔ بینچز کی سیاست ملک کا بیڑا غرق کرنے کی سازش ہے، جسے کالا کوٹ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس پٹیشن کا حصہ بن کر راستہ روکے گی۔ وکلا کسی صورت ملٹری کورٹس کو نہیں مانتے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملٹری کورٹس کو خارج از اختیار قرار دے چکی ہے۔ اور کیا 6 رکنی بینچ اس فیصلہ کو خارج کرنے کی مجاز ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر کی بار ایسوسی ایشنز اس بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دے چکی ہیں، اور آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی انہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ جو آپ نے بنائی ہے، جو کچھ آپ کی جانب سے یہ کیا گیا، یہ سارا غیر قانونی۔ دوسری جانب جو درخواست ہے یہ کرامت علی نے دی ہے، یہ رسپونڈ نمبر 1 ہے ان انٹرا کورٹ اپیلوں میں جو ملٹری کورٹس کے خلاف نگران حکومتوں کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ انہوں نے درخواست دائر کی ہے اپلیکیشن آن بہاف آف رسپونڈ نمبر 1 to 5 انڈر آرڈر، آگے جو ریلیونٹ آرڈرز ہیں، رولز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، آف دی سپریم کورٹ رولز 1980 ریڈ ود آرٹیکل 187(2) کانسٹیٹیوشن 1973 فار لائیو اسٹریمنگ live broadcast of the proceedings of this honorable court in the present intra-court appeal number 10/2023 and other connected appeals۔ کہ جناب والا آپ سے گزارش یہ ہے کہ عالمی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف جو نگران حکومت کی اپیلیں ہیں اس پر لائیو ٹیلی کاسٹ اور لائیو براڈ کاسٹ ہونی چاہیے۔ اب اگر ذوالفقار علی بھٹو کے لیے جو قصوری ہیں، جن کے والد کا قتل ہوا تھا اور جو ذوالفقار علی بھٹو جس کیس میں پھانسی لگے، وہ کہتے ہیں کہ جناب انتخابات کے بعد آپ مہربانی کر کے رکھ لیں، انتخابات کے بعد یہ کیس سنا جا سکتا ہے، تو عدالت انتخابات کے بعد جانے کو تیار نہیں تھی، اور اس پر باقاعدہ طور پر جو قصوری نے کہا کہ جناب یہ آپ انتخابات میں پیپلز پارٹی کو فائدہ دے رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی اتنی چنگی ہے تو پھر بے نظیر بھٹو کا قتل تو بعد میں ہوا ہے، پھر اس کو بھی کھلوایا نا، وہ کدھر گیا؟ آپ جو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تو آپ کھلوا رہے ہیں، بے نظیر بھٹو کا کیس کیوں نہیں کھلواتے؟ بے نظیر بھٹو کا کیس کھلوائیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کہاں کھڑی ہے۔ بہرحال یہ ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے لیے ایک بڑا امتحان ہے، چونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے خود
پہلے اس سارے معاملے پر جو لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے 2 کیسز ہیں، ایک ذوالفقار علی بھٹو کا جو بلاول کے لیے ہے، اور ایک جو اپنا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا تھا۔ ان 2 پر تو آپ نے ان کو لائیو دکھایا۔ اب یہ وہ کیس ہے جو مفاد عامہ کا ہے، 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، متفق کا فیصلہ ہے، اور وہ اب آپ کے پاس ہے، اس کو بھی لائیو دکھائیں تو پھر پتہ چلے کہ آپ واقعی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ بڑا سوال ہے، ایک طرف وکلا کی سب سے بڑی جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے اور یہ جو کارروائی ہے یہ غیر قانونی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ بار نے خود اس میں درخواست دے کے فریق بننے کی اعلان کیا ہے، اور قاضی فیاض عیسیٰ کو کہا ہے کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ جوڈیشری کو کا قتل عام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ درخواست ہے، اور پھر تیسری درخواست وہ ہے جو جواد اسخواجہ نے دی ہے جسٹس سردار طارق مسعود پر، جو انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے۔ تو یہ ساری درخواستیں ہیں جو معاملہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے غصے سے بھرا ہوا خط جواب دیا ہے اعجاز الاحسن کے خط کا۔ چیف جسٹس نے خط میں کہا کہ میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وہ مظاہر نقوی کا خط پڑھ لیں جو انہوں نے آج ایک کھلا خط لکھا ہے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے دروازے کتنے کھلے ہیں۔ میں انٹر کام اور فون پر بھی ہمیشہ دستیاب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے تحفظات کے لیے نہ مجھے کال کی نہ ملاقات کے لیے آئے، آپ کا خط ملنے پر فوری آپ کے انٹر کام پر رابطہ کی کوشش کی لیکن جواب نہیں ملا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اسٹاف کو آپ کے ساتھ رابطے کا کہا تو اسٹاف نے بتایا کہ آپ جمعے کی دوپہر کو لاہور چلے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے نہ کہ 4.5 دن کی۔ جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائض کی انجام دہی ہے۔ یہ بھی انہوں نے تانا دے دیا کہ آپ جو 4.5 دن گزار کے گھر چلے گئے، تو حالانکہ ہفتے والے دن تو کوئی عدالتی کام ہم نے تو نہیں سنا کہ جمعہ کے بعد اور ہفتے والے دن کوئی عدالتی یا کوئی کیس لگا ہو۔ چیمبر میں بیٹھ کے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ گھر میں بھی بیٹھ کے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشورہ کرنے میں دلچسپی نہ ہوتی تو جس ایکٹ کو آپ نے معطل کیا تو اس پر عمل کیوں کرتا؟ اگر مجھے ججز کمیٹی کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا ہوتا تو اس کو کارروائی کو پبلک کیوں کرتا؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ججز کمیٹی کے 3 اجلاس آپ کے عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی ہوئے۔ ججز روسٹر پر آپ کے اعتراضات ہیں تو نیا اجلاس بلا کر نئے بینچز کی تشکیل پر غور ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ روسٹر تبدیل ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے جواب میں اس بات کو تسلیم کیا کہ روسٹر تبدیل ہوا ہے، اس کی یہ وجوہات تھیں، یہ فلاں وجوہات تھی جس کی وجہ سے روسٹر تبدیل ہوا ہے۔ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرے لیے تمام ایک ہیں، آپ کے جو الزامات ہیں میں ان کو رد کرتا ہوں، آپ کے الزامات درست نہیں ہیں، آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور آپ نے ڈائریکٹ الزامات لگا دیے ہیں جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ میں تمام اپنے ممبران کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اپنے ممبران کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ جب بار کونسلز اور بار ایسوسییشنز جو قاضی فیاض عیسیٰ کی وکالت کرتے تھے آج اگر وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں تو بات تو پھر ختم ہو گئی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔